اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہے۔ احسب الناس کیا لوگ گمان کرتے ہیں، ان یترکوا کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے، ان یقولوا آمنا اس بات پر کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ اور وہ آزمائے نہیں جائیں گے، ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ البتہ تحقیق ہم نے آزمایا، ہم نے آزمائش میں ڈالا ان لوگوں کو، من قبلہم جو ان سے پہلے گزرے ہیں۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا پس ضرور اللہ تعالیٰ ظاہر کرے گا ان لوگوں کو جو سچے ہیں، وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ اور ضرور ظاہر کرے گا اللہ تعالیٰ ان کو جو جھوٹے ہیں۔ ام حسب الذین کیا گمان کیا ہے، الذین ان لوگوں نے، یعملون السیئات جو برائیوں کا ارتکاب کرتے ہیں، کہ ان یسبقونا کہ وہ بچ جائیں گے ہم سے، ساء ما یحکمون برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ من کان یرجو لقاء اللہ جو شخص امید رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی، فإن اجل اللہ لآت تو بے شک اللہ تعالیٰ کی ملاقات مقررہ کردہ وقت جو اللہ کی طرف سے ہے وہ ضرور آنے والا ہے۔ فإن اجل اللہ کی طرف سے جو مہلت یا جو وقت مقرر ہے، لآت وہ ضرور بالضرور آنے والا ہے، اور وہ السمیع العلیم وہ اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں۔ ومن جاہد فإنما جس شخص نے مشقت برداشت کی، مجاہدہ کیا، فإنما یجاہد لنفسہ بے شک وہ مشقت اٹھاتا ہے اپنے نفس کے لیے۔ ان اللہ لغنی عن العالمین بے شک اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، بے پرواہ ہے تمام جہان والوں سے۔ والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور جنہوں نے اچھے کام کیے، نیک اعمال کیے، لنکفرن عنہم سیئاتہم ہم ضرور معاف کریں گے ان سے ان کی برائیاں، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اور ضرور بدلہ دیں گے ان کو، احسن الذی کانوا یعملون ان کے بہتر ان کاموں کا جو وہ کیا کرتے تھے۔ آج کے درس میں سورہ قصص کے بعد نئی سورۃ العنکبوت کا آغاز ہوا ہے، جس کی پہلی ابتدائی چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ سورۃ العنکبوت یہ 20ویں پارے کے آخر سے یہ سورت شروع ہو رہی ہے۔ اس کی آیت نمبر 1 سے لے کر 7 تک 7 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت ہوئی ہیں۔ سب سے پہلے سورت کا نام اور اس کے کوائف کیا ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کا نام اس کی آیت نمبر 41 میں ایک لفظ آیا ہے، لفظ عنکبوت، اس سے ماخوذ ہے، اسی عنکبوت سے اس کا نام سورۃ العنکبوت ہے۔ عنکبوت مکڑی کو کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں شرک کے بودا پن، شرک کا کمزور ترین پن جو ہے اس کو مکڑی کے جالے سے تشبیہ دے کر یہ بات سمجھائی ہے کہ اللہ کے علاوہ دوسرے کو معبود ٹھہرانا اس کی مثال مکڑی کے جالے کی طرح ہے، جو کمزور ترین گھر ہوتا ہے، یعنی گھروں میں سے سب سے کمزور گھر مکڑی جو جالا بن کے بناتی ہے وہ ہوتا ہے۔ تو اللہ نے اس کو شرک کی مثال دی کہ جو شرک کرتے ہیں، دوسروں کو معبود بناتے ہیں اللہ کی ذات کو چھوڑ کے، ان کا بھی عقیدہ اور ان کا یہ ساری چیز انتہائی کمزور ہے۔
ترتیب نزول کے اعتبار سے یہ صورت جو ہے سورۃ الروم کے بعد نازل ہوئی، مگر ترتیب تلاوت میں اس کو مقدم رکھا گیا ہے۔ یاد رکھیں کہ جو صورتیں نازل ہوتی تھیں، جو آیات نازل ہوتی تھیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو، کاتبین وحی کو، جو کاتب تھے اور وحی لکھتے تھے، ان حضرات کو بتاتے تھے کہ یہ فلاں صورت کی فلاں آیات کے بعد یہ آیتیں رکھ دو، یا اس صورت کو فلاں صورت سے پہلے رکھا جائے یا بعد میں رکھا جائے۔ تو یہ پوری ترتیب حضور فرماتے تھے۔ تو ایک ترتیب ہے نزول کی کہ یہ نازل کب ہوئی ہے، ایک ترتیب ہے تلاوت کی۔ تو نزول کے اعتبار سے، نازل ہونے کے اعتبار سے، اس سے اگلی جو صورت ہے سورہ روم جو 21ویں سپارے میں آتی ہے، تو یہ صورت بھی اس کے بعد نازل ہوئی، یعنی نزول کے اعتبار سے یہ بعد والی صورت، لیکن تلاوت کی ترتیب میں اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مقدم رکھوایا کہ سورہ روم سے اس کو پہلے رکھا جائے۔ اس کے علاوہ یہ صورت مکی دور کے اس زمانے میں نازل ہوئی جب کہ اہل ایمان پر ظلم اور ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ابتدائی آیات میں ہی مسلمانوں کو تسلی دی ہے کہ ایمان قبول کرنے کے بعد آزمائش سے گزرنا پڑے گا، اور جو اس کسوٹی پر، اس معیار پر پورا اترے گا وہی ابدی فلاح پائے گا، ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی اسی کو حاصل ہوگی۔ اس سورہ مبارک کی تقریباً 69 آیات ہیں اور 7 رکوع ہیں، 7 رکوع، اور یہ 780 الفاظ پر مشتمل ہے، اور اسی طرح 4145 حروف پر یہ سورت مشتمل ہے۔ محنت کرنے والوں نے قرآن مجید پر اتنی محنت کی کہ اس کی آیات، اس کے رکوع، اس کے جملے اور الفاظ اور اس کے حرف کتنے ہیں یہاں تک بھی گنے ہیں۔ تو اس اعتبار سے اس سورہ مبارکہ کی کل 69 آیات ہیں، ایک کم 70، اور 7 رکوع ہیں، اور 780 الفاظ پر یہ مشتمل ہے، اور 4145 حروف پر مشتمل ہے۔ یہ تو سورت کے نام کے متعلق کہ اس کا نام کیوں رکھا گیا اور پھر اس کے قوائف کیا ہیں یہ تفصیل ہو گئی۔ اب مضامین سورت کیا ہیں، اس سورت میں کون کون سے مضمون بیان کیے گئے ہیں، طائرانہ نظر ڈالتے ہیں۔ اس سورت کا خاص موضوع جو ہے وہ ایمان اور ابتلا ہے، ایمان اور آزمائش، یعنی ایمان کے ساتھ آزمائش ضروری ہے۔ اولاد کو والدین کئی دفعہ آزماتے ہیں کہ یہ کیسے چلیں گے، بعد میں کیسے ہوں گے، اور اسی طرح ہر پارٹی والا اپنے ورکروں کو اور بندوں کو آزماتا ہے۔ تو ایمان جب بندہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا ہوں، میں اللہ پر ایمان لایا ہوں، یا میں مسلمان ہوں، تو پھر اللہ کہتے ہیں اس کے لیے آزمائش بھی ضروری ہے۔ تو اسی ضمن میں اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں چند ایک نبیوں کا بھی ذکر کیا ہے کہ ان نبیوں کی نسبت میری طرف تھی۔ اللہ فرماتے ہیں تو جب وہ میرے پیغمبر تھے، میرے نبی تھے، تو ان پر بڑی بڑی آزمائشیں آئیں، بڑی بڑی آزمائشیں، مگر انہوں نے صبر اور استقامت کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا، صبر کیا اور جڑے رہے، صبر کیا اور چلتے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا استقلال تو ضرب مثل بن چکا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام پر بہت سی آزمائشیں آئیں اور وہ ہر آزمائش پر پورا اترے، اور ابھی پیچھے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے واقعات گزشتہ صورت میں بھی بیان ہو چکے ہیں، اور اس صورت میں بھی ان کے صبر اور استقلال کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، حضور اسلام نے فرمایا کہ اشد البلاء علی الانبیاء ثم الامثل فالامثل، کہ سب سے زیادہ حضور نے فرمایا آزمائشیں انبیاء علیہ السلام پر آئی ہیں، امتیوں پر نہیں آئیں، ان کے نبی پر سب سے زیادہ آئیں۔
پھر ان لوگوں پر آئی ہیں جو ان نبیوں کے قریب ہوتے ہیں، ثم الامثل فالامثل، پھر ان پر آتی ہیں جو ان کے قریب ہوتے ہیں، درجہ بدرجہ آزمائش آتی ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان بھی موجود ہے، حدیث میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا یبتلی الرجل علی قدر دینہ، یبتلی الرجل علی قدر دینہ، کہ آدمی کی آزمائش اس کے دین کے مرتبے کے مطابق ہوتی ہے۔ دین میں جس قدر پختگی ہوگی آزمائش بھی اتنی ہی کڑی ہوگی، سخت ہوگی۔ اور اسی طرح اس صورت کے مضامین میں سے ایک مضمون جہاد ہے اور ایک مضمون ہجرت ہے، تو اس سورہ مبارکہ میں جہاد اور ہجرت کا بھی ذکر کیا گیا ہے، اور ان دونوں چیزوں کو، جہاد اور ہجرت کو، اہل ایمان کے لیے فوز و فلاح، کامیابی کا مدار قرار دیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ دیگر مکی صورتوں کی طرح اس صورت میں بھی توحید بھی ہے، رسالت بھی ہے، باس بعد الموت، موت کے بعد اٹھایا جانا یہ بھی ہے، جزائے اعمال، ہر عمل کا بدلہ اور جزا دی جائے گی، اور اسی طرح استقامت علی الدین، تو اس کے بارے میں جو ہے اس صورت میں بیان ہوا ہے۔ اور سابقہ سورہ القصص کی طرح فرعون، حامان اور قارون کا ذکر اس صورت میں بھی آ رہا ہے۔ اور انسانی سوسائٹی کے یہ تین کردار مختلف طبقات کی نمائندگی کرتے ہیں۔ تو جو جابر قسم کے لوگ ہیں، جابر قسم کے لوگ، ان کی نمائندگی فرعون کرتا ہے، اور جو نوکر شاہی یعنی بیوروکریسی کا جو نمائندہ ہے وہ حامان ہے، اور جبکہ سرمایہ دار طبقہ جو ہے اس کی نمائندگی قارون کرتا ہے۔ یعنی یہ تینوں انسانی سوسائٹی کے تین کردار ہیں، مختلف طبقات، تینوں یا تو جابر قسم کے لوگ ہوں گے جو بڑے بڑے، تو ان کی نمائندگی فرعون ہے، اور یا کوئی کسی عہدے پر ہے، کسی کی نوکری کر رہا ہے، تو وہ حامان ہے، بیوروکریسی والے لوگ۔ اور اسی طرح ایک سرمایہ دار طبقہ ہے، تو جو معاشرے میں ایک اپنی منمانی منواتا ہے، اس کی نمائندگی قارون کر رہے ہیں۔ تو عام طور پر یہ تینوں طبقات دین کے مخالفین میں شمار ہوتے ہیں۔ آپ جہاں کہیں بھی دین کی مخالفت دیکھیں گے تو اس میں اسی طرح کے جابر لوگوں کو پائیں گے، یا بیوروکریسی کے لوگ ہوں گے جو دین اور اسلامی نظام کے لیے رکاوٹ ہوں گے، یا سرمایہ دار طبقہ ہوگا جو زکوٰۃ سے اور ان چیزوں سے بچنے کے لیے دین کی مخالفت کرے گا۔ چونکہ دین حق کی موجودگی میں ان لوگوں کی خواہشات کی تعمیل ممکن نہیں ہوتی۔ یہ خواہشات پہ پلنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کی دن بدن خواہشات بڑھتی رہتی ہیں، اور یہ خواہشات، اور دین کیا ہوتا ہے؟ دین ہماری خواہشات پر قابو ڈالتا ہے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، اس طرف جانا ہے، اس طرف نہیں جانا، یہ کام کرنا ہے، یہ کام نہیں کرنا، غیر محرم سے نہیں ملنا، محرم کے ساتھ رہنا ہے۔ تو اب انہوں نے عورتوں کے ساتھ ملنا ہوتا ہے، انہوں نے مخلوط تعلیم کروانی ہوتی ہے، اسکول کالج یونیورسٹیوں میں لڑکے لڑکیوں کو اکٹھا کرنا ہوتا ہے، اور بہت سارے معاملات ہوتے ہیں ملک کو چلانے کے لیے، غیروں کے اشاروں پہ چل رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری خواہشات کی تکمیل میں سب سے بڑی رکاوٹ دین ہے۔ لہذا آپ انبیاء کی تاریخ اٹھا لیں، انبیاء کی تاریخ میں بھی یہی تین طبقات مخالفت میں پیش نظر آتے ہیں۔ اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ابو جہل اور ابو لہب، اور وہ مانتے بھی تھے کہ حضور سچے ہیں، انہوں نے اعتراف بھی کیا، لیکن اسی سرمایہ دارانہ نظام کی وجہ سے کہ ہم سرمایہ دار ہیں، ہم ان غلاموں کے ساتھ کہاں بیٹھیں۔ اور اسی طرح یہ طبقے جو ہیں، تو ہر نبی کی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھیں، ان کی مخالفت میں یہی لوگ پیش نظر آتے ہیں۔ تو اللہ نے ان کی مثال بھی یہاں بیان فرمائی۔ تو یہ سارے مضامین انشاءاللہ اس صورت میں آئیں گے۔ اب اس سورہ مبارکہ کی ابتدا کرتے ہیں۔ تو ابتدا میں
اللہ تعالیٰ نے حروف مقطعات میں سے الف لام میم کو ذکر فرمایا. تو بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس مقام پر الف سے مراد اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک ہے، اللہ کا نام ہے، اور لام سے مراد لطیف اور لطف ہے، جبکہ میم سے مراد مجید اور امجد اور مجد ہے. مطلب یہ ہے کہ خدا تعالی ایک لطیف ہے، لطیف ذات ہے، اور اس کی صفت لطف یعنی مہربانی ہے، اور اسی طرح بزرگی اور عظمت بھی اللہ تعالیٰ کا ہی حق ہے. تو غرضے کے ان حروف میں یہ اشارہ پایا جاتا ہے کہ انسان کا فرض ہے کہ وہ پورے اخلاص کے ساتھ اپنا رخ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف موڑ دے. اگر ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور لطف حاصل ہوگا، اور اگر اطاعت خداوندی میں کوتاہی کرے گا تو نقصان اپنا ہی ہوگا، کیونکہ خدا تعالیٰ تو ہر حالت میں بزرگی والا ہے، برتر ہے، اس کی عزت اور احترام میں تو کوئی فرق نہیں آئے گا، لیکن انسان اپنا نقصان کرے گا. تو بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ الف لام میم سورہ حائزہ کا اس سورت کا عنوان ہے. وہ اس طرح کہ الف سے مراد ابتدا اور لام سے مراد لازم ہے اور میم سے مراد مطلوب ہے. گویا کہ مطلب یہ ہوا کہ آزمائش ایک لازمی چیز ہے جو اہل ایمان سے ہر حالت میں مطلوب ہے. تو بہرحال امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کشفی طریقے پر، جو کشف ہوتا ہے اس کشفی طریقے پر الف لام سے عالم غیب سے آنے والے وہ علوم مراد لیتے ہیں جو اس مادی جہان میں آ کر لوگوں کے برے اعمال اور اخلاق اور عادات سے ٹکراتے رہتے ہیں. اور اسی طرح امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حروف مقطعات کی تحقیق میں نہیں پڑھنا چاہیے، اور حقیقت یہی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ مبادا کے انسان بہک جائے. لہذا زیادہ سلامتی والی صورت یہی ہے کہ اللہ اعلم بمرادہ بذالک آمنا وصدقنا. اللہ اعلم بمرادہ بذالک، اللہ تعالی زیادہ جانتے ہیں اس کی مراد کو. بذالک آمنا، اس پر ہم ایمان لائے ہیں، وصدقنا، اور ہم تصدیق کرتے ہیں. تو گویا کہ ان حروف کی مراد اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اور ان حروف سے جو بھی مراد ہے ہمارا اس پر ایمان ہے اور ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ انسانوں کو ہر چیز کا علم تو نہیں ہے، چنانچہ ان حروف کے متعلق بھی یہی سمجھنا چاہیے کہ ہمیں ان کا ٹھیک ٹھیک علم نہیں ہے، ان کے مفہوم کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو حروف مقطعات کے بارے میں یہ تفصیل ذہن میں رکھ دی جائے. آگے ارشاد ہوتا ہے، اللہ فرماتے ہیں احسب الناس ان یترکوا، کیا لوگ گمان کرتے ہیں کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے، ان یقولوا آمنا، محض اس وجہ سے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئیں، ہم ایمان والے ہیں، وہم لا یفتنون، اور وہ آزمائے نہیں جائیں گے. فرمایا ایسی بات نہیں ہے، کوئی شخص محض زبانی دعوی ایمان کی بدولت آزمائش سے بچ نہیں سکتا. اللہ کہتے ہیں ذرا سابقہ اقوام کی طرف نظر مار کر دیکھ لو، پچھلی قوموں کو دیکھ لو. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اللہ کہتے ہیں ہم نے آزمایا ان لوگوں کو بھی جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں. ظاہر ہے کہ جب سابقہ اقوام آزمائش سے نہیں بچ سکیں تو ان کو بھی ویسے ہی نہیں چھوڑ دیا جائے گا، بلکہ ان کی بھی ضرور آزمائش ہوگی. اور پھر اس کے نتیجے میں اللہ فرماتے ہیں فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، اللہ تعالیٰ ضرور ظاہر کر دے گا ان لوگوں کو جو سچے ہیں. وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور ان کو بھی اللہ ظاہر کرے گا جو جھوٹے ہیں. تو علم کا وَلَيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ، علم کا عام فہم معنی تو جاننا ہوتا ہے،
یعنی اللہ تعالیٰ سچے اور جھوٹے لوگوں کو ازل سے ابد تک جانتا ہے، شروع سے آخر تک اللہ جانتا ہے کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، مگر یہاں پر علم سے مراد ظاہر کرنا ہے۔ اللہ کے علم میں تو پہلے سے ہے، تو یہاں مراد ہے ظاہر کرنا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی فرد کا یا کسی قوم کا امتحان لیتا ہے، کسی فرد یا قوم کو امتحان میں ڈالتا ہے، تو پھر اس کے نتیجے میں متعلقہ فرد یا قوم کی جو سچائی ہوتی ہے یا جھوٹ ہوتا ہے، اللہ اس کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیتا ہے کہ ان کی پوزیشن یہ ہے۔ اللہ ان کی پوزیشن بتا دیتا ہے کہ دیکھو یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم صحابہ کے سپاہی ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم فلاں ہیں، اب تھوڑی سی جیل ہتھکڑی آئی اور پتہ لگ گیا۔ اور بعض تو ایسے ہیں کہ جو جیلوں، ہتھکڑیوں اور تختہ دار پہ بھی لٹک کے صحابہ کر رہے ہوتے ہیں، دین کر رہے ہوتے ہیں، اسلام اور شریعت کر رہے ہوتے ہیں، اسلامی نظام کے نفاذ کا مطالبہ کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ تختہ دار پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ اور بعض ایسے ہیں کہ جن کو تھوڑا سا ایک تھانے کا چکر لگوا دو تو ساری ہوا نکل جاتی ہے، سارے وہ دعوے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں، اور وہاں جا کے یقین دلاتے ہیں بادشاہ ہم تو نہیں تھے، ہم تو ویسے ہی نعرے لگا رہے تھے، ہم تو ان کے ہاں مہمان آئے ہوئے تھے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ آزمائش میں ڈال کے جو دعوے دار لوگ ہوتے ہیں، جو دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں، اللہ ان کی پوزیشن کو لوگوں کے سامنے لے آتا ہے، یہ مراد ہے۔ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، اللہ کہتے ہیں امتحان کرتے ہیں، امتحان کے بعد اللہ ضرور بالضرور سچے لوگوں کو بھی ظاہر کر دیتا ہے، وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور جو جھوٹے ہوتے ہیں اللہ ان کو بھی سامنے لے آتا ہے۔ اور یہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں ہوا ہے کہ منافقین بھی کہتے تھے کہ ہم بادشاہ، ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کے نبی کے صحابی ہیں، ہم دیکھو نماز پڑھتے ہیں، سب کچھ ہیں۔ پھر اللہ نے ایسے ایسے امتحان لیے کہ منافقین کی منافقت بالکل سامنے آ گئی اور صحابہ کی صحابیت سامنے آ گئی، سچے جانثار لوگ بالکل سامنے، اور منافق ان کی منافقت بھی پوری قرآن کی صورتیں اتری۔ تو اس لیے عام لوگوں کو بھی ایک دوسرے کے حق و باطل کا پتہ نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ بعض دفعہ آزمائش میں ڈالتا ہے تو اس کا علم ہو جاتا ہے، اور ہر شخص جان لیتا ہے کہ فلاں شخص موحد ہے یا مشرک ہے، فلاں مخلص ہے یا منافق ہے، فلاں آدمی دھوکہ باز ہے یا ایماندار ہے۔ تو غرض ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کی آزمائش ان کی حیثیت کی وضاحت کے لیے، اس وضاحت کے اظہار کے لیے اللہ کرتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا، کیا گمان کرتے ہیں وہ لوگ جو برائیوں کے مرتکب ہو رہے ہیں، برائیاں کر رہے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان یسبقونا، کہ وہ ہم سے بچ جائیں گے۔ اکثر لوگ معاد کی طرف سے غافل ہوتے ہیں، آخرت کے لیے کچھ تیاری نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ایسا گمان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بالکل محفوظ ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ فرمایا اگر وہ ایسا خیال کرتے ہیں تو ساء ما یحکمون، تو بہت ہی برا فیصلہ ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ یہ اپنی زندگی کے لیے، اپنی آخرت کے لیے اچھا فیصلہ نہیں کر رہے کہ برائیوں پر برائیاں کرتے جا رہے ہیں، اور دل میں یہ خیال ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ بخشنے والا ہے جی، بادشاہ کرتے رہو، کون ہے وہ جی، بڑی کریم ذات ہے جی۔ اللہ کہتے ہیں ساء ما یحکمون، بہت ہی برا فیصلہ کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی گرفت سے کوئی نہیں بچ سکتا، وہ اللہ بندوں کو مہلت ضرور دیتا ہے مگر بالآخر مجرموں کو پکڑ لیتا ہے۔ ہر شخص کی نیت، عمل اور کردار اس اللہ کے علم میں ہے۔ اس کی نیت کیا ہے، یہ عمل کیوں کر رہا ہے، اس کا کردار کیا ہے، اللہ جانتے ہیں۔ لہذا وہ کسی کو جزا اور سزا اس کے بغیر نہیں چھوڑ سکتا، یا جزا یا سزا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور میں جو پیشی ہوگی، اللہ اس کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں من کان یرجو لقاء اللہ، جو شخص امید رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی، ایک دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا، ایک دن اللہ
کو جواب دہی دینی ہوگی، اللہ کو جواب دینا ہوگا۔ ایک دن اللہ کے سامنے ہمیں لایا جائے گا۔ من کان یرجو لقاء اللہ، اللہ کہتے ہیں ایسا شخص فإن اجل اللہ لآت، تو اللہ تعالیٰ کا مقررہ کردہ وقت وہ تو ضرور آنے والا ہے۔ وہ سمجھ لیں لوگوں کہ اللہ کے پاس جانے کا وقت آنے والا ہے، وہ ٹل نہیں سکتا۔ رجا امید اور خوف دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ رجا من کان یرجو، جو امید رکھتا ہے، یرجو یعنی جو شخص اللہ کی ملاقات کی امید رکھتا ہے یا اس کی ملاقات سے خوف کھاتا ہے، دونوں معنی درست ہیں یہاں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات یعنی اس کے حضور پیشی جو ہے اس کو ایمان کا جز بھی ہے۔ یہ یؤمن باللہ ولقائہ، جو ایمان لاتا ہے اللہ پر اور اس کی ملاقات پر، کہ ایک دن ضرور اس کے سامنے حاضر ہونا ہے، پھر اللہ کے ساتھ بالمشافہ گفتگو ہوگی۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ لیس بینہ و بینہ ترجمان، لیس بینہ و بینہ ترجمان، یعنی اللہ اور بندے کے درمیان کوئی بھی ترجمان نہیں ہوگا۔ دنیا میں ہم پیغام بھیج دیتے ہیں، نوکر کو بھیج دیتے ہیں، نوٹس جاری کرنے والے کو بھیج دیتے ہیں، کسی کو بھیج دیتے ہیں کہ جاؤ یار یہ میرا پیغام دو، ترجمان بناتے ہیں، وکیل بنا لیتے ہیں۔ لیکن جب بندے کو اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا تو اللہ اور بندے کے درمیان میں کوئی ترجمان نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح سورہ نحل میں اللہ فرماتے ہیں، آیت نمبر 111 ہے، یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها، کہ ہر نفس کو اپنی طرف سے خود جواب دینا پڑے گا، وہاں کوئی وکیل پیش نہیں ہوگا، کوئی ایسا وکیل نہیں ہوگا جو کسی شخص کی ترجمانی کر سکے۔ تو یہاں بھی فرمایا کہ اللہ کا مقرر کردہ وعدہ وقت وہ ضرور آنے والا ہے، لآت آنے والا ہے، وہو السمیع العلیم، اور وہ اللہ تعالیٰ ہر بات کو سننے والا ہے اور ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ وہ ہر ایک کے ارادے عمل اور اخلاص کے مطابق فیصلہ کرے گا۔ آگے جو انسان مجاہدہ کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، محنت و مشقت کرتا ہے، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ اس کی اہمیت بتا رہے ہیں، وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، جس نے مجاہدہ کیا یعنی محنت کی اور اپنے آپ کو مشقت میں ڈالا، تو بے شک وہ محنت اٹھاتا ہے اپنے ہی نفس کے لیے۔ مجاہدہ میں جہاد بالسیف بھی عادت ہے کہ تلوار لے کے اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے، اور خود اپنے نفس سے بھی جہاد کرنا پڑتا ہے تاکہ پہلے اپنی اصلاح ہو جائے، پہلے خود نماز کا پابند ہو جائے، پہلے خود اللہ سے مانگنا آ جائے، پہلے اپنے نفس پر لات رکھے گا، اس کو قابو میں کرے گا، تو پھر اللہ کے راستے میں اس جان کو بھی پیش کرنے والا ہو جائے گا۔ تو آگے جہاد کی مختلف صورتیں ہیں، انسان کبھی مال کے ساتھ بھی جہاد کرتا ہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جنہوں نے جو خود نہیں جا سکے لیکن جاہدوا باموالہم، اپنے مالوں کے ساتھ انہوں نے جہاد کیا، اور کبھی وہ انفسہم، اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرتا ہے۔ اور تبلیغ حق کے سلسلے میں زبان اور قلم سے بھی جہاد ہوتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ مشرکین کے ساتھ مال، جان اور زبان سے جہاد کرو، جہاد بالمال، جہاد بالنفس اور جہاد باللسان۔ تو غیر مسلموں کے ساتھ بحث و تمہیز کر کے، بحث و مباحثہ کر کے، مناظرہ کر کے اسلام کے متعلق ان کے جتنے بھی شکوک و شبہات ہیں ان کو رفع کرنا، یہ بھی جہاد کا ہی حصہ ہے، یہ بھی جد و جہد اور مجاہدہ ہے۔ جہاد یا مجاہدہ اللہ تعالیٰ کے تقرب کا ذریعہ ہے۔ کوئی شخص جتنی محنت کرے گا اسی قدر اللہ کے قریب ہوگا۔ عبادت اور ریاضت کرنے والا مجاہد بعض اوقات خود پسندی کا شکار بھی ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید فرمائی ہے کہ کسی شخص کو اپنی محنت پر نازاں نہیں ہونا چاہیے، اپنی محنت پر تکبر اور غرور نہیں کرنا چاہیے۔
اور محض کسی چیز کا خالی دعویٰ کر دینا بھی درست نہیں ہے جب تک کہ اس کے ساتھ عمل اور نیکی شامل نہ ہو۔ تو فرمایا جو شخص مشقت اٹھاتا ہے تو وہ اپنی ذات کے لیے، انما یجاہد لنفسی، وہ اپنے ہی لیے کر رہا ہے، اس محنت کا فائدہ خود اسی کو ہوگا، کیونکہ ان اللہ لغنی عن العالمین، اللہ تعالیٰ تو جہان والوں سے بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تو کسی شخص کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو تو کسی کی ریاضت کی ضرورت نہیں ہے، مجاہدوں کی ضرورت نہیں ہے، اور اللہ کو تو کسی کی محنت اور مشقت کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی اللہ تعالیٰ کو اس کا کچھ فائدہ پہنچتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، معصیت کا ارتکاب کر رہا ہے، گناہوں کی زندگی کر رہا جو ہے اس میں گزار رہا ہے، اور اس سے اللہ کا نقصان کوئی نہیں ہوتا، بلکہ اللہ نے کیا فرمایا، لہا ما کسبت، سورہ بقرہ میں 286 نمبر آیت ہے، لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت، انسان کو اچھے اعمال کا فائدہ بھی پہنچتا ہے اور برے اعمال کا خمیازہ بھی اسی کو بھگتنا پڑے گا۔ اگر ساری مخلوق نیک ہو جائے، سارے سجدوں میں پڑ جائیں، سارے تسبیحات کرنے شروع کر دیں، ساری مخلوق اللہ والی بن جائے، تو خدا کی خدائی میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ یہ بات یاد رکھیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اللہ کی خدائی جتنی بڑی ہے اس میں کسی کی نیکی کی وجہ سے کوئی اضافہ نہیں ہو، اور سارے کی ساری دنیا، سارے کے سارے نافرمان ہو جائیں، تب بھی اس اللہ کی سلطنت میں کوئی خرابی نہیں آئے گی، کوئی کمی نہیں آئے گا۔ تو یہ نفع یا نقصان تو خود انسان کی اپنی ذات کے ساتھ ہی وابستہ ہے۔ نفع ہوگا تو اسی کو ہوگا نیک اعمال کا، اگر برے اعمال کر رہا ہے تو نقصان ہوگا تو خود اسی کی ذات کو ہوگا۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال انجام دیے تو ہم کیا کریں گے، لنکفرن عنہم سیئاتہم، کہ اس کے بدلے میں، ایمان اور اعمال کے بدلے میں ہم ضرور ان کی برائیاں ان سے دور کر دیں گے، یعنی ان کی برائیوں کو ہم معاف کر دیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی فرمان موجود ہے، احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک اللہ تعالیٰ انسان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ ایک جمعہ پڑھ لے، پھر اگر دوسرا جمعہ، اللہ اس کو بھی سبب بنا دیتا ہے گناہوں کی معافی کا۔ اللہ تو یہ رحیم ہے۔ اور ایک رمضان سے حضور نے فرمایا دوسرے رمضان تک کی کوتاہیاں اللہ معاف کرتا رہتا ہے، بشرطے کہ انسان کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے۔ چھوٹی موٹی جو تقصیریں ہوتی ہیں، چھوٹی موٹی جو گناہ ہوتے ہیں، وہ تو انسان کے اعضاء اور جوارح سے سرزاد ہوتی رہتی ہیں، جو اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کی بدولت از خود معاف فرما دیتا ہے۔ البتہ جو کبیرہ گناہ ہیں، بڑے بڑے گناہ، کبائر، جھوٹ، توبہ، جھوٹ، غیبت، چغلی اور قتل، اور یہ بڑے بڑے گناہ، ان کبائر کی معافی توبہ اور تلافی کے بغیر نہیں ہوگی۔ معافی اور تلافی دونوں کرنی ہوگی، توبہ استغفار بھی کریں گے اللہ سے، اور جو کسی کا نقصان کیا، جو کچھ ہوا، اس سے بھی معافی مانگنی ہوگی۔ تو معافی اور تلافی کبائر کے لیے، کبیرہ گناہ کی معافی کے لیے دونوں چیزوں کی معافی بھی اللہ سے مانگے، توبہ کرے، استغفار کرے، اور تلافی بھی کرے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ایمان اور نیک اعمال ہی فوز و فلاح کا مدار ہے، کامیابی کا مدار ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی ایک تو ہم برائیاں دور کر دیں گے، لنکفرن عنہم سیئاتہم، اور دوسرا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، دوسری بات یہ ہے کہ ہم ان کے اعمال سے ان کو بہتر بدلہ عطا کریں گے۔ بہتر بدلے سے مراد کیا ہے کہ ہر نیکی پر کم از کم بدلہ 10 گنا ہوگا، یعنی ایک نیکی کر رہا ہے تو اللہ 10 نیکیوں کا ثواب دے رہے ہیں، 10 گنا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جتنا چاہے اللہ بڑھا دیتا ہے، 700 تک، 7000 تک، 7 لاکھ تک بھی حدیث میں آئے، کروڑوں گنا اللہ بڑھا دیتے ہیں۔
اور نیکی کا بدلہ اس لیے بھی نیکی سے بہتر ہوگا کہ نیکی کا کام تو ایک محدود وقت میں انجام دیا تھا، مگر اس کا بدلہ دائمی ہوگا جو ہمیشہ ملتا رہے گا۔ تو بہرحال نیکوکار اہل ایمان کی برائیاں اللہ تعالیٰ معاف بھی کرتا رہتا ہے اور ان کو بہتر اجر بھی عطا کرتا ہے۔ یہ اہل ایمان کی حوصلہ افزائی بھی ہو گئی، ایمان والوں کے لیے حوصلہ افزائی بھی ہوگی کہ تمہارے اعمال میں ان کو بڑھا چڑھا کے تمہارے لیے اجر لکھتا ہوں، اور تمہاری جو برائیاں ہیں اللہ نے فرما دیا کہ میں ساتھ ساتھ معاف بھی کرتا رہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔